السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ارے میاں لوگ کیا کہیں گے، انجینئر کو گالیاں نکالنے کا ثواب ایکسپوز۔ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں اور وہ جو اس طریقے کی باتیں رکھ رہے ہیں کہ علی مرزا بیوقوف ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ان کے بارے میں بول رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہ جو ہے ویڈیو ہے، اور اس میں کیا کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا ہے یا بولا ہے، وہ آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس پر جو ہے علی مرزا نے کیا رپلائی دیا ہے وہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے آپ بھی دیکھیے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات دوسرے تک پہنچانے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ جو بھی غلطیاں جانے انجانے میں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہتا ہوں اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے۔ وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے۔ تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر۔ بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے۔ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں، وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے۔ لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ۔ یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ۔ تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی، میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے۔ اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ پچھلے ویک کے اندر ہمارے جو محبوب ہیں، ممدوح کراچی کے مفتی دیوبندی میاں مفتی میاں طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، اور ماشاءاللہ وہ اتنی وائرل ہوئی میمز کے اندر، ظاہر ہے اس میں میم والا مٹیریل تھا تو میمز بن گئی۔ بہرحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا، 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں، تو جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کا تو بدرجہ اولا کریں گے دفاع، ایک نیچرل ہے۔ اور دوسری چیز جو پازیٹو نکلی وہ یہ، میں عرصہ دراز سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ گفتگو کرنے کا حق ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے سافٹ بندہ، سب سے نرم بندہ اگر کوئی ہے نا تو وہ آپ کا استاد ہے۔ ورنہ جتنے لوگ ان اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر کفن ہی پھاڑتے ہیں۔
یہاں کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا. ظاہر ہے وہ ناجائز تو اسے نہیں سمجھتے، اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو میرے خلاف کلپ تو نہ بناتے. وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے، مجھے اس زبان کے استعمال کرنے سے پرسنلی کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ لوگ میرے اوپر بھونکتے ہیں جب مجھے قادیانی کہتے ہیں. اور کون لوگ قادیانی کہتے ہیں؟ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے، مناظرے لڑے ہوئے ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو معرفت کی بات کہہ کے نقل کیا ہوا ہے. ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. 11ویں کھاتے ہو تم عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور نماز پڑھتے ہو عبد القادر جیلانی کے بالکل اپوزٹ طریقے پہ. عبد القادر جیلانی کی نماز وہی نماز تھی جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. کسی 11ویں پہ کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب کھول کر غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو بتا دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچے پیروکار تم ہو یا ہمارے سٹوڈنٹس اسی طریقے پہ ہیں جو نبی الاسلام نے سکھایا. اور عبد القادر جیلانی نے بھی وہی طریقہ لکھا. ہم کوئی عبد القادر جیلانی کے پیروکار نہیں ہیں، وہ بھی امتی تھے. تو یہ قادیانیت کا الزام بھی میرے اوپر لگایا. ہمیں تو فائدہ ہوا. لوگ جب سٹڈی کرتے ہیں تو انہیں صرف غلام احمد قادیانی دجال کا نہیں پتہ چلتا، انہیں تو پھر چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، صادق دجال، پتہ نہیں کنے نے انہاں دے کلمے مکدے ہی نہیں. وہ 6 نہیں جی ہے کلمے انہاں دے، اے بھی سارے پاؤ تے 10-11 کلمے جے انہاں دے، ختم ہی نہیں ہوندے. لیکن مفتی صاحب نے جس طریقے سے غصے میں آ کے گفتگو کی، یہ بنتی نہیں تھی. جان چھڑانی تھی تو باقی مولویوں کی طرح کہہ دیتے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. اس لحاظ سے مفتی صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو باقی مفتی بولتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے آن کیا کہ کتابیں ہماری ہیں. لیکن جو یہ آن کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی، اور جو دفاع انہوں نے کیا ہے اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے 2 راستے ہوتے ہیں، اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ. اور پھر جو لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا
میاں والا. تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے. کس کو؟ اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہیں کہنا تو یار کتنے ساڑھے بزرگوں نو بیوقوف کہہ دیتا ہے, لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو. اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب. 2 مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتا نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی, تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا. یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حاج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. اور میں جا کے انہیں کو نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا.
सीने से फैज के लिए हमने ये वाकया बयान किया था, जिसके ऊपर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के मुंह से तो गांधी निकलता है, ऐसे मुंह की बवासीर है। यार ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे, फिर तो मैं मुजरिम हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है, दूसरा कह रहा है कि देवबंद दिमाग बंद, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उन बाबुओं को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा उनके दिफा पे पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखें कि हमारे भी यहां होता है ना, कोई लड़का जो है वो जरा अच्छा लिबास पहना हो तो वो कहते हैं आज तो बड़ा तू चमक रहा है, अगर तू लड़की होता तो मैं तो उससे शादी कर लेता। नाऊज़ बिल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं। मुफ्ती साहब ये आपके मदारस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी मुबारक जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को ये कह रहा हो। और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गाने दीन है, बुजुर्गाने दीन ये तरबियत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि अगर तू ये होता तो मैं तेरे साथ शादी कर लेता। मतलब अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद उधर ही करते होंगे, हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी। तो समझ आती है तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायात औलिया लिखी हुई हैं। ये वाकयात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना ये प्रिंट करवा के ना वाकयात रखे हुए। चूंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जामात लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिल मफहूम बयान करता था और मैं ये कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं भी, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की हमीयत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं नीचे को बाबा छड़ना, जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्हा पा लेना है मैं उन्होंने। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो मैंने आज इरादा किया कि मैं ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और जो बंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि इसे सुनो और जाके मैच करो कि क्या ये लैंग्वेज उलमाए दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिफा कर रहा है कि जी वो लादा से हुआ था, और मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ये हैं। ये कह रहे हैं ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के ही थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ियों वाले नहीं थे। और देखें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, कह रहा है उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबो नहीं करना था। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुस्तारी हिदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है, तो इनको बुरा लगा। वो खुद मान रहे, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। और दूसरा, जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ियों वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज, क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब, ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है, और वो मुफ्ती अब्दुल अजीज भी खुद देवबंदी है, और वीडियो भी खुद उसने बनाई, उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। ये आपका कहना कि लड़के थोड़े से, नहीं, मुफ्तियों के लिए ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। ये इसका जो ये कहना ना, ये भी बिल्कुल बातिल है। वीडियो मौजूद है। मुझे बताएं, मुफ्ती अब्दुल अजीज वाइट दाढ़ी है,
उस बच्चे की भी इतनी दाढ़ी है, कुछ छोटा बच्चा तो नहीं था वो। ये कहना कि दाढ़ियों वाले कैसे कर सकते हैं। और आखिर में ना इसने ना वो जैसे कहते हैं ना चुटकी काटने की कोशिश की। कहते हैं जी इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है आज से 12 साल पहले। शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहिमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे। 17 जून 2009 को, आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चंस मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे। मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया। वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौकिफ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें खतरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है। बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा सर बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शफ़क़त फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है। और बेवकूफो, ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला जब तू सुबह कर ना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये 2 वाकयात एक जैसे। ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है, एक इजाबो कबूल और हकमैर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खाम खा। और फिर लीक कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पे चढ़ी हुई है, ठीक है। लीक्ड होती तो मैंने खुद तो ना चढ़ाई हुई होती। बस अपने बाबों को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना, फिर कहता नहीं नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर ऐ खाम खा, बस कुछ 2-4 बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉन्ट करेंगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। और ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी अवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन ले किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए। 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह
2-3 مہینوں تک. یعنی میری ایج میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے. 47 ایئرس. اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے. وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے. عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی, سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے. آخری 8-10 سال تو نابینا بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی. اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں. اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں. 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے. لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال. ٹین ایجر. اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, وہ تو نقل کر رہے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا اشرف تھانوی ہے. 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے, دوسرا پھر بھی باز نہ آئے. ہاں, اور پھر صرف یہاں تک نہیں, پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے, تو شرم نہیں کرنی چاہیے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پر عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے, وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں, یہ آج تک ان کی قبر پرستی ہے. پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا, ان کا یار اب استاد ہے, یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا, وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا, مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو, بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ 2 بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر, ہاں مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. ادھر جو میں اور کیا کٹا مفتی صاحب, ہاں اللہ دے بندے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے.
इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कह के लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहें जो कड्डो के कड्ड, उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नहीं जे टलदा, जो मौलवी किसी चीज का इरादा कर ले वो नहीं जे टलदा। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो, ठीक है। बाकी ये आर्ट से मामलात नहीं चल रहे। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन नहाया, जो तारीख इब्ने कसीर है, उसमें 8 से 700 साल पहले लिख के गए हैं वो। उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम इस अमल से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ उन्होंने लिखा कि जब आप सफर पर हो तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गान दीन को दूर ही रखे। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी, हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और ये भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। अब देखें, ये बातें आपको डॉक्टर सरार साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे, उन बेचारों को तो नहीं पता। और जब मेरी उनसे डिस्कशन, उनका कि जी इंजीनियर साहब मैं इख्तलाफी मौजुआत में उम्मी हूं, मुझे नहीं पता, मैंने तो जिंदगी कुरान पे लगाई है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने तो फ्री ये जनरल स्टोर खोला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रो है बल्कि। तज़किरतुर रशीद, उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लटाया था साथ कासिम नौतवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ जी, हाँ जी।
اب میں وہ والا مولوی ہوتا کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لوڑی کام بھی ختم. مفتی صاحب ہوں دسو بواسیر کتنے ہے؟ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ شیطانی خواب ہے, اس کو شیطانی خواب رہنے دیں, اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں, اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی, کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا, اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے, اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں, اس طریقے سے میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے جائے وہی کچھ خواب ہی نظر آتا جائے. ہاں جدو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا. قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا, کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے, اگلی قسط جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی, میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. جی اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے؟ مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی, اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ, اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا, اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں اور مقابلہ کیتا ہے,
اور خود بھی ذلیل ہوئے نے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا. ہاں یہی کچھ وہ آپ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں. میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے. جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے, ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں, بورا کھول لیا جائے وچوں کے نکلے آ جائے, بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی. یہ اپنے بزرگوں کی, صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اس لیے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے. ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے, میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے, کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے, کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے, اختلافی موضوعات کے اوپر. تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں. ابھی تو بابوں کے عقائد اور نظریات کا دفاع نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا. وہ تم نے کیا کرنا تھا. صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے. دیکھیں ہم نے کتنے فرقے بدلے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بات کی ہے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کرتے ہیں. بھئی وہ میرا عقیدہ ہوتا ہے, اور جہاں مجھے غلطی لگتی ہے میں اصلاح کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ رجوع کس نے کیے ہوں گے. میں خود بتاتا ہوں کہ میں پہلے بریلوی رہا, پھر دیوبند, پھر اہل حدیث, شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا, سارے فرقے دیکھے. یہ تو میں خود بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرف رہا ہوں اور اس کے بعد رجوع کرتا چلا گیا. پھر ویڈیوز میں بھی اگر کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں تو میں نے ویڈیو الگ سے ریکارڈ کروائی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع, ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور وقتاً فوقتاً جو ویڈیوز ہیں وہ الگ سے پھر بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تاکہ وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. آپ بھی اگر مفتی صاحب آپ بھی تھوڑی جرات کریں اور ان واقعات کے اوپر رجوع کر لیں تو کیا جائے گا. نہ کوئی میم بنے گی, نہ ہماری طرف سے کوئی گلا شکوہ ہوگا. ہم تو الٹا آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کو غلط مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے. حرج یہ ہے کہ اگر بابے جاتے ہیں نا تو فرقہ بھی سارا فارغ ہوتا ہے. If there is no Qasim Nanotwi, there is no Deoband. If there is no Al-Muhannad Al-Mufannad, there is no Deobandiyat. If there is no Husamul Arman, there is no Barelviyat. یہ مسئلہ ہے. تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی تھی, مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو, غوث, قطب, ابدال, وہ کسی صحابی, اور صحابی بھی پھر حضرت معاویہ کو لے کے آتے ہیں. ہاں وہ شیعہ کا بھی گھوڑا ہے اور ادھر سنیوں کا بھی گھوڑا ہے, حضرت معاویہ کا گھوڑا. ٹھیک ہے, اس کے قدموں کی خاک کو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں پہنچ سکتا. تو جب یہ حال ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے پہ اگر کسی بابے کی تعلیمات ہیں تو تم تو صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں انہیں سمجھتے تھے. تو بلی چڑھاؤ بابوں کو, کیا فرق پڑتا ہے. یا کہہ دو کہ یہ ان سے غلط ہوا, باقی چیزیں ٹھیک تھی, یہ کہہ دو. یہ بھی جرت نہیں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کی توہین کرتے ہیں, اور تم تو کہتے ہو کہ تمہارے بابے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. حالانکہ یہ جعلی تمہاری بات ہے. کوئی عام مسلمان بھی کسی جانور کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا. مسلمان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ جعلی مسئلہ تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا ہے. ہم نہیں مانتے, نہ ہم شیعہ کے گھوڑے کو مانتے ہیں, نہ سنیوں کے معاویہ گھوڑے کو مانتے ہیں. بالکل یہ فراڈ ہے. لیکن پھر بھی تم نے تو مانا نا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک افضل ہے تمہارے بزرگان دین غوث قطب ابدال سے. تو میرا نعرہ تو تم سے سافٹ ہے. میں نے تو کہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب تے ابدال شاہ ہی کوئی نہیں. تمہارا نعرہ تو زیادہ سخت ہے.
میں تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں لا رہا ہوں، تم تو ایک جانور کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں بابوں کو سمجھ رہے. تم نے تو زیادہ بابوں کی توہین کی ہوئی. اگر یہ توہین ہے تو کہتے ہیں سن جی یہ ثابت کرو، لو سامو ثابت کرتا جے میں. میرا خیال ہے مفتی صاحب کے لیے اتنی خوراک کافی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو آرام آ جائے گا. امید ہے کہ وہ رجوع لائیں گے. میں نہیں چاہتا تھا میں یہ ریکارڈنگ کرواتا، پرانی ویڈیو سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا بنا کے انہیں جو جواب دیا، لیکن پھر بھی چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ جیلم میں آپ کو پتا ڈرامہ لگانے آئے تھے 2-3 سال پہلے، تو 2-3 سال لگے ہیں بورا کھلنے میں، اور بورے جو نکلے آ جائے اور تھوڑے سامنے آ گیا. لہذا جن اسٹوڈنٹس کو کوئی وام تھا نا کہ اس کے پاس کوئی شے ہے تو سیجے تک لے آ جائے کہ نکلے آ جائے بورے جو بواسیر نکلی جائے. ہاں بقول اس کے. ہاں ہم تو دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیوبندی عوام کو سمجھ دے، اور یہ جو سر بلند دیوبند کہتے ہیں نا، یہ دماغ بند، سر بند دماغ بند، اس سے باہر نکلیں اور مسلم ہو جائیں. ہاں سیدھی سی بات ہے، فرقوں سے باہر نکلیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. جو رشتہ دار بیمار ہیں ان کے یا خود بیمار ہیں تو شفا عطا فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر خود عمل کر کے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.